الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی بہت حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسراد دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر
ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر نوجوان بھائیوں، دور و نزدیک تو تشریف لے کے آنے والے قابل عزت، قابل احترام سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحجہ شریف دا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ ذوالحجہ اسلامی سال دا 12واں مہینہ ہے، اور اس مہینے نو ذوالحجہ اس واسطے آکھدے نے کہ اس مہینے دے اندر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے اللہ دے گھر دی زیارت کردے نے، اللہ دی رضا واسطے خانہ کعبہ شریف دا حج کردے نے۔ حضرات ذی وقار بیت اللہ شریف او مقدس اور معتبر جگہ ہے جو روح زمین دی پیدائش دا سبب بنیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 2000 سال پہلے اس جگہ اتے پانی ہی پانی سی۔ اس تو بعد اس نو جگ بنا دیتا گیا، پھر اس نو ایک ٹیلہ بنا دیتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش دا جدوں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ملائکہ نال مشورہ فرمایا تو اللہ نے حکم دیتا کہ بیت المعمور دے بالکل سامنے زمین دے اتے نشان لگا دیتا جائے۔ اللہ دے حکم دے مطابق بیت المعمور دے سامنے زمین اتے دائرہ کھینچ دیتا گیا، نشان لگا دیتا گیا، باؤنڈری لگا دیتی گئی۔ تو فرشتیاں نے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش دی حکمت دے متعلق سوال کیتا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے حکمت ارشاد فرمائی، اور پھر فرشتیاں نے پوچھیا کہ یا اللہ بیت المعمور دے سامنے، بیت المعمور آسمانہ دے اندر فرشتیاں دا قبلہ ہے، توجہ ہے، آسمانہ دے اندر فرشتیاں دے قبلے نو بیت المعمور آکھیا جاندہ ہے۔ فرشتیاں پوچھیا یا اللہ بیت المعمور دے سامنے زمین دے اتے نشان کیوں لگوایا؟ فرمایا اتھے میرا گھر بنے گا، اتھے کعبۃ اللہ بنے گا۔ یا اللہ کعبۃ اللہ کیوں بنایا جائے گا؟ فرمایا بیت المعمور دا طواف کر کے فرشتے مینوں راضی کر دینے، آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں جڑا گناہ کرے گا، خطا کرے گا، جرم کرے گا، کعبۃ اللہ دا طواف کرے گا، مینوں راضی کرے گا، میں انہاں دے گناہ معاف کر دیا گا۔ حضرات دی وقار بیت اللہ شریف اس دی تعمیر جدو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، دونوں باپ بیٹے نے اللہ دے حکم دے نال جدو خانہ کعبہ دی تعمیر کی تھی، جدو تعمیر مکمل کر لئی فراغت حاصل کرن تو بعد عرض کیتی اللہ تیرے گھر دی تعمیر مکمل کر دیتی ہے، تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا میرے گھر دی تعمیر مکمل ہو چکی، یا اللہ مکمل ہو چکی۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایک پہاڑی تے چڑھ جاؤ، لوکاں نو اعلان کرو، لوکاں نو آواز دو، لوکاں نو بلاؤ، لوکاں نو دسو کہ لوگو اللہ دے گھر دی تعمیر مکمل ہو چکی، ہن اللہ اپنے گھر دی طرف تو انو بلا رہے ہیں، آؤ
آ کے اللہ دے گھر دی زیارت کرو، اللہ دے گھر دا طواف کرو. اللہ دے گھر دا طواف کرو گے اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا. جدو اللہ نے حکم دیتا جناب ابراہیم کی آواز دیو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ میں کمزور ہاں، میری آواز کمزور ہے، تیری مخلوق دور دور تک بس دیئے، یا اللہ میں کمزور اپنی آواز نو کدے کدے تک پہنچاواں گا، میری آواز کدے تک پہنچے گی. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے ڈیوٹی تواڈی نہیں، تواڈی ڈیوٹی آواز لگانا ہے، آواز پہنچانا تواڈی ڈیوٹی نہیں، تواڈی ڈیوٹی ہے آواز لگانا. آواز لگانا تواڈا کام ہے، تواڈی آواز نو ہر بڑے ہر چھوٹے تک پہنچانا ساڈا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی تے کھڑے ہو گئے، اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دے گھر واسطے لوکاں نو بلایا. اس دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے. جی تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، لینا صفحہ بنا لیں گے، اگے بھی آ جاؤ، آسانی ہو جائے گی. اگے آ جاؤ ماشاءاللہ، پچھلے حضرات بھی اگے تشریف لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. پہلیاں صفحہ مکمل کرنے دی کوشش کریا کرو. اگے آ جاؤ ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لوکاں نو بلانا اس دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے. اس دا ذکر رب کائنات نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. حضرات دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر دی تعمیر مکمل کرن تو بعد اللہ دے حکم دے مطابق لوکاں نو خطاب کیتا. فرمایا لوگو اللہ دے گھر دی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اللہ دا گھر بن چکیا ہے، اللہ تانوں اپنے گھر دے اندر بلا رہا ہے. اوے لوگو آؤ اللہ دے گھر دی زیارت کرو، اللہ دے گھر دا طواف کرو. اللہ دے گھر دا کے طواف کرو گے اوے گناہاں دیاں پنڈا لے کے آؤ گے. جدو گناہ کرو، گناہ کر کے جدو آؤ گے اللہ دے گھر دی زیارت کرو گے، آؤ گے تے گناہگار بن کے جدو جاؤ گے نیکوکار بن کے جاؤ گے. اچھی فرماؤ سبحان اللہ. حضرات دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو انہاں لوگاں تک پہنچایا جڑے دنیا تے آ چکے نے، انہاں تک بھی پہنچایا جڑے عالم ارواح دے اندر نے، انہاں تک بھی پہنچایا جڑے باپ دی پشت دے وچ نے، انہاں تک بھی پہنچایا جڑے ماں دے رحم دے اندر نے. حضرات دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن کے جننے لبیک آکھیا، جنی واری لبیک آکھیا، انہاں دی قسمت دے اندر اللہ نے اپنے گھر دے زیارت لکھ دیتی. تے جیڑا خاموش رہا حضرات دی وقار اللہ دے گھر دی زیارت تو محروم رہا. اللہ نو اپنے نبی نال کتنا پیار ہے. فرمایا ابراہیم پیغمبر آواز تسی لاؤ، جیڑا تواڈی آواز تے لبیک آکھے گا اسی اس نو انعام عطا کرانگے، اس نو انعام عطا کرانگے. اہل علم حضرات واسطے علمی بات کرنا چاہنا. حضرات توجہ کرو، ابتدا دے اندر عقیدے دے حوالے نال میں ایک نقطہ آپ حضرات دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا. ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے جنہیں لبیک آکھے آئے اللہ نے اس نو محروم نہیں رہن دیتا. اوہ لوگو ہر لبیک کہن والے ہوں اللہ نے اپنے گھر دی زیارت کرائی، یعنی جنہیں لبیک آکھیا وہ حاجی بن گیا. توجہ ہے، جنہیں لبیک آکھیا خانے کعبے دا حاجی بن گیا. جنہیں لبیک آکھیا خانے کعبے دا حاجی بن گیا. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے میرے پیغمبر جڑا تواڈی آواز تے لبیک آکھے گا تے جتنی باری لبیک آکھے گا اتنی دیر تک اسی اس نو موت نہیں دیاں گے جتنی دیر تک
ساڑھے گھر دی زیارت نہ کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے جن نے لبیک آکھیا اس نو اللہ نے انعام دیتا تے جن نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے لبیک آکھیا اللہ نے انہاں نو بھی انعام دیتا حضرت دی وقار سرکار دی آواز تے لبیک تو کی مراد ہے جدے سامنے میری سرکار نے اسلام پیش کیتا انہیں لبیک آکھیا سرکار دی دعوت قبول کر لئی اسلام میں داخل ہو گیا سرکار دا کلمہ پڑھ لیا حضور دی غلامی دا پٹا اپنے گال دے اندر پا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک کہنے والے ایک مصطفیٰ دی آواز تے لبیک کہنے والے توجہ کرو تو منو انعام ملے آئے لیکن انعام وکھرائے ابراہیم دی آواز تے لبیک کہنے والے حاجی بن گئے مصطفیٰ کریم دی آواز تے لبیک کہنے والے صحابی بن گئے ملے آئے انہوں بھی انعام ملے آئے ابراہیم علیہ السلام دی آواز لبیک کہنے والے حضرات دی وقار حاجی بن گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے لبیک کہنے والے صحابی بن گئے او حاجی نے اے صحابی نے توجہ او حاجی نے اے صحابی نے ہن جملہ سننا ہے حضرات دی وقار جڑا قابل توجہ جڑا توجہ نال گفتگو سن رہا ہے تے جملے دی سمجھ بھی ہن ہوئے گی او حاجی بن گئے او صحابی بن گئے پر آج کوئی بھی حاجی جدو حج کر کے آندہ ہے واپس آ کے اے نہیں آندہ کہ میں نو خانے کعبے دنال پرچی لٹکی دیئے ہوئی نظر آئیے میں اس نو کھولے تو تے لکھیا ہوئے کہ تو میرا حج کیتا ہے میں تیرے راضی ہو گیا کوئی حاجی بھی آ کے اے نہیں دستا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز دے لبیک کہنے والے صحابی نے انہاں دا انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا سونے جن نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک آکھیا حاجی بن گیا حاجی نال راضی ہون دا وعدہ نہیں کیتا لیکن تیری آواز تے لبیک کہنے والے جڑے صحابی بن گئے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں قرآن وچ اعلان کیتا سونے تیری آواز تے لبیک کہنے والیاں دا اے انعام میں انہا تے راضیاں اے میرے تے راضی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دا انعام اللہ نے دیتا جدا آج بھی قرآن دے اندر ذکر موجود ہر ایک تے اللہ راضی نہیں ہوندہ سیر نہیں مارنا بڑی مہربانی بولنا ہے میرے نال ہر ایک تے اللہ راضی اچھی بولو ہر ایک تے اللہ راضی اوہ ہر ایک تے اللہ راضی نہیں ہوندہ خدا ہو دے تے راضی ہوندہ ہے جدے تے مصطفیٰ راضی ہو جاتے نے خدا بیکھدا ہے میرے ایدے تے میرا محبوب راضی ہے اللہ یہ فرمان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جدے تے میرا مصطفیٰ راضی ہے اودے تے خدا راضی کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم نہیں مل کے پڑھو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے میرے نال بیک کے مسکراؤ گے تو انہوں مسکران دا فائدہ نہیں ہونا نہ ثواب ہونا ہے جب پڑھو گے تو ثواب ہوئے گا حضور کی نعت پڑھو گے تو نعت خان بن جاؤ گے مل کے آکو خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو
خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے گنگے بندے نو معافی ہے جڑے بندے نو اللہ نے زبان دیتی وہ کہہ سکتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد مل کے آکھو خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں مزہ آ جائے گا جی مل کے کہہ چھڑو گے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی تے کھلو کے اللہ رب العزت وعدہ لا شریک دے حکم دی تعمیل کی تھی لوگوں نو خطاب فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اوے لوگو آ جاؤ اللہ نے تنہوں اپنے گھر دے اندر بلایا ہے اللہ دے گھر دی زیارت کر جاؤ اللہ دے گھر دا طواف کر جاؤ اوے لوگو توجہ کرو جس بندے نو علاقے دا ایم پی اے بلائے وہ بندہ اپنی قسمت ناد کر دے جس بندے نو ایم این اے بلائے وہ اپنی قسمت ناد کر دے جس بندے نو پارٹی دا لیڈر بنا بلائے وہ اپنی قسمت ناد کر دے جس بندے نو ملک دا وزیر اعظم بلائے وہ بندہ اپنی قسمت ناد کر دے جس بندے نو ایوان صدر وچ بلاوا آ جائے وہ خوش ہو کے لوکاں دستا پھر دے اوے لوگو مینوں ملک دے بادشاہ نے بلایا ہے جس بندے نو ملک دا بادشاہ بلائے وہ بندہ اپنے آپ نو قسمت والا سمجھدا ہے اس بندے دے بختاں دے زمانے دے بخت نشاور کرا جس بندے نو ملک دا بادشاہ نہیں ساری دنیا دا بادشاہ بلا رہا ہے آؤ میرے گھر دی آکے زیارت کرو میرے گھر دا طواف کرو حضرات دی وقار توجہ کرو ہن تسی آکھو گے اللہ دے گھر دی زیارت دا انعام کیے اللہ دے گھر دی زیارت دا انعام کیے توجہ کرو حضرات دی وقار اس کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر اللہ نے ترے چیزیں ایسیاں رکھیاں نے جنہاں نو ویکھنا ثواب جنہاں نو تکنا ثواب جڑا اچھی بولے اللہ ویکھنا نصیب کرے جنہاں نو ویکھنا ثواب جنہاں نو تکنا ثواب جنہاں دی زیارت کرنا ثواب نمبر ایک پہلی چیز ہے کلام اللہ ہے اللہ دا قرآن ہے جنہوں ویکھنا ثواب ہے ایک قرآن ہر مسجد دے اندر موجود ہے ہر مدرسے دے اندر موجود ہے ہر گھر دے اندر موجود ہے اور لوگوں اس کو عام کتاب نہ سمجھا کرو اس دی زیارت کریا کرو مسجد اندر ہوئے تاں زیارت کرو گھر دے اندر ہوئے تاں زیارت کرو دفتر دے اندر ہوئے تاں زیارت کرو اے اللہ دا کلام ہے جنہوں ویکھنا ثواب ہے دوسرے نمبر تے والدین نے میرا بھی تعلق والدین نال تہاڈا بھی تعلق والدین نال اپنے اپنے گھراں دے اندر جندو جاندے ہو والدین دے چہرے دی زیارت کریا کرو دوجے نمبر تے والدین نے جنہاں دا چہرہ ویکھیا ثواب ملدا ہے نمبر ایک قرآن دی زیارت کریے تے ثواب ملدا ہے دوجے نمبر تے والدین دے چہرے دی زیارت کریے تے ثواب ملدا ہے تیجی شے کیڑی ہے جنوں ویکھنا ثواب ہے او کعبۃ اللہ اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو ماشاءاللہ اے بابا جی میں نے پچھلے جو میں پتہ لگا
پچھلے جمعے پتہ لگ گیا کافی دن ہے بابا جی کافی جمعے مسجد اندر تشریف نہیں لے کے آئے کافی جمعہ تو بعد پچھلے جمعے تشریف لے کے آئے میں زیارت کی تھی میں نے ملے میں پوچھا بابا جی اتنے دن کتھے رہے ہو میں نے دسنا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی میں ٹھیک نہیں رہا میں بیمار رہا کافی دیر تو بعد آئے نے تو بیماری دی حالت دے اندر کمزوری دی حالت دے اندر انہاں دے نعرے دی آواز ویکھو تو میری دعا ہے رب کائنات بابا جی نو صحت عطا فرمائے ساڈی مسجد دے اندر دور و نزدیک تو جتنے بھی نوجوان بزرگ تشریف لے کے آئے نے اگر انہاں دے وچوں کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے اگر کوئی پریشان ہے اللہ پریشانیاں دور فرمائے کوئی دکھی آیا ہے اللہ دکھ دور فرمائے سکھ نصیب فرمائے اچھی فرماؤ سبحان اللہ والدین دا چہرہ جنہاں نو دیکھنا اچھی بولو یار سر نہ مارو بڑی مہربانی سر مارنا نہیں لبنا میں ہی کہہ رہا تمہیں زبان دا استعمال کرو والدین دا چہرہ جنہاں نو دیکھنا بولو دوجے نمبر تے کلام اللہ جنہوں دیکھنا تریجے نمبر تے کعبۃ اللہ جنہوں دیکھنا صرف ثواب ہی نہیں صرف ثواب ہی نہیں کعبۃ اللہ شریف او مقدس جگہ ہے جنہوں پہلی نظر دیکھ دیں ثواب بھی ملتا ہے تے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ثواب بھی ملتا ہے تے گناہ بھی کچھ بولو گناہ بھی معاف ہو جاندے ہیں حضرات دی وقار پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پہ جائے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے تے پہلی دعا جڑی زبان وچوں نکلے اللہ رد نہیں کردا قبول فرما لیتا پہلی زیارت پہ جائے پہلی نظر پہ جائے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے حضرات دی وقار پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پیتے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے اچھی بولو گناہ معاف کر دیندہ ہے حضرات دی وقار اگلا فرمان سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میری سرکار فرمایا میرے غلاموں آقا حکم ہوئے فرمایا ہر روز 120 رحمتاں کعبۃ اللہ شریف تے نازل ہوندیاں نے کنیاں بولو 120 رحمتاں فرمایا کعبۃ اللہ دے ہوتے نازل ہوندیاں نے جنہ دے وچوں 60 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑے اس دا طواف کر دے نے 120 رحمتاں ہر روز نازل ہوندیاں نے 120 رحمتاں وچوں 60 رحمتاں او دے تے نازل ہوندیاں نے جڑا اس دا طواف کر دے نے حضرات دی وقار باقی 60 بچیاں 60 دی وچوں 40 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑے اتھے کھلو کے نماز پڑھ دے نے 60 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑا اس دا طواف کر دے نے تے 40 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑے اتھے کھلو کے نماز پڑھ دے نے حضرات دی وقار 100 رحمتاں تقسیم ہو گئیاں 20 رحمتاں بچ گئیاں وہ سن کے چوم جاؤ گے مچل جاؤ گے حضرات دی وقار اتھے جان تے دل کرے گا ترسو گے تے تڑپو گے دن رات دعاواں کرو گے میری سرکار فرمایا باقی بچ گئیاں 20 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑے صرف ویکھ دے رہندے نے بھی انہاں تے نازل ہوندے جڑے صرف ویکھ دے رہندے دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں دیکھنا نصیب فرمائے دعا کرو اللہ سانو اتھے نمازہ پڑھنا نصیب فرمائے دعا کرو سانو اللہ طواف کرنا نصیب فرمائے اللہ اکبر جنہوں صرف دیکھنا ثواب ہے اتھے نماز پڑھنا دا کنا ثواب ہوئے گا جن نماز پڑھنا دا اتنا ثواب ہے تو طواف کرنا دا کنا ثواب جرم مک جاندے نے زم زم پیتیاں جرم مک جاندے نے زم زم پیتیاں
زمزم کوئی مشکل نہیں بڑا آسان ہے جرم مک جاندے نے کوئی بندہ چپ نہ روے مل گیا کو جرم مک جاندے نے زمزم مینو خوش کرن واسطے نہ پڑھو اس نیت نال پڑھو اتھے پڑھا گے تے اللہ زمزم پینا نصیب فرمائے گا مل گیا کو جرم مک جاندے نے زمزم پیتے جرم مک جاندے نے زمزم پیتے جرم مک جاندے نے زمزم پیتے کعبۃ اللہ کی زیارت کی کعبۃ اللہ کی حضرات دی وقار کوشش کرو میرے تک نہیں مسجد تو باہر آواز پہنچاؤ لنگ دے ٹپ دے نو پتہ لگے مسجد اندر عاشق رسول جمع ہوئے نے خانے کعبے دا آکھن اللہ دے گاردیاں گلاں کر دینے حضور دے دردیاں گلاں پہ کر دے جرم مک جاندے نے زمزم پیتیاں کعبۃ اللہ کی زیارت کیتیاں حضرات دی وقار توجہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا میری سرکار فرمایا لوگوں سن لو اللہ دا ایسا شان والا گارے ایسا مقدس گارے فرمایا ایسا عظمتہ والا گارے اللہ دا عزتہ والا گارے فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا میری سرکار فرمایا جڑا صدق دل نال فرمایا جڑا ایمان دیا نظرہ نال ایک مرتبہ اللہ دا کر ویکھدا ہے فرمایا او دے گناہ معاف ہو جاندے نے صرف معاف بھی نہیں ہوندے فرمایا او گناہاں دے وچوں انج نکلدا ہے جویں بچہ بے گناہ ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا جرم مک جاندے نے زمزم پیتیاں کعبۃ اللہ کی زیارت کیتیاں حضرات دی وقار توجہ کرو حاجی دا کی مقام ہے جڑا اس گھر دی زیارت کردا ہے اس گھر دا جڑا طواف کردا ہے آب زمزم پیندا ہے حجر اسود دے بوسے دیندا ہے جڑا میدان عرفات وچ قیام کردا ہے جڑا مزدلفہ دے اندر ٹھہردا ہے وادی مینا دے اندر جڑا ٹھہردا ہے جڑا سارے ارکان ادا کردا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب حاجی واسطے سرکار دعا کیتی اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بلند کیتے میری سرکار فرمایا اللہم اغفر للحاج سر چک کے فرماؤ کہ سبحان اللہ میری سرکار دعا کی تھی اللہم اغفر للحاج سرکار دعا کی تھی مولا جڑا تیرے گھر دی زیارت کر کے گیا ہے جن نے تیرے گھر دے طواف کیتا ہے جن نے حج کیتا ہے انہوں بخش دے اگلا جملہ میں انج نہیں پڑھنا دونوں ہاتھ چوکی جی تسی استقبال کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اگر محبت دے نظرانے پیش کرو تو میں اگلا جملہ عرض کر دینا حضرات بڑا بڑا جملہ میری سرکار فرمایا مولا جڑا تیرے گھر دی زیارت کر کے گیا ہے اس دے گناہ معاف کر دے اے دے گناہ معاف کر دے جڑا تیرے گھر دی زیارت کرے اے دے گناہ معاف کر دے توجہ میری سرکار فرمایا مولا تیرے گھر دی زیارت کرنے والے حاجی دے گناہ معاف کر تجی دے آواز دے حاجی دعا کرے او دے گناہ بھی معاف کر دے
توجہ ہے؟ اللہم اغفر للحاج، چھوٹا ہی نام ہے، اللہ حاجی دے گناہ معاف کر، تجی دے واسطے حاجی دعا کرے او دے گناہ معاف کر۔ حضرات دی وقار دوجہ فرمان سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جدو کوئی حاجی حج کر کے واپس آئے، جدو کوئی حاجی حج کر کے واپس آئے تو انہوں تاریخ دا پتہ لگ جائے، وقت دا پتہ لگ جائے، فرمایا میری سرکار نے اس رو نظر انداز نہیں کرنا، اذا لقیت الحاج وسلم، میری سرکار فرمایا ادھنال ملاقات کران دے اندر جلدی کریا کرو، حاجی حج کر کے آئے میری سرکار فرمایا او دنال ملاقات کریا کرو، او دنال سلام کریا کرو، میری سرکار فرمایا او دنال مصافہ کریا کرو، ہاتھ ملایا کرو، اگے میری سرکار فرمایا او دی خدمت دے اندر درخواست کریا کرو کہ توڑے واسطے دعا کرے، توڑے واسطے دعا کرے، اس تو پہلے اپنے گھر دے اندر داخل ہو جائے، فرمایا گھر دے اندر داخل ہون تو پہلے حاجی کو دعا کریا کرو، کیونکہ میری سرکار فرمایا او تے بخشیا ہویا ہے تجی دے واسطے دعا کردا ہے، اللہ انہوں بھی بخش دیندہ ہے، وہ آپ نے بخشیا ہویا ہے جی دے واسطے دعا کردا ہے، اللہ انہوں بھی بولو اچھی بولو، اللہ انہوں بھی بخش دیندہ ہے۔ اللہ اکبر، اے انعام ہے حاجی دا، خوش بخت نے نا وہ لوگ جنہوں نے اللہ نے پیسہ دیتا، جنہوں نے اللہ نے طاقت دیتی، توفیق دیتی، وہ اللہ دی توفیق نال اس دے گھر دی زیارت کر گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جنہوں اللہ نے استطاعت بخشی وہ چلے جاندے ہیں۔ بد نصیب نے وہ لوگ جنہوں اللہ نے طاقت بھی دیتی ہوئے، مال بھی دیتا ہے، زر بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، جان دی طاقت بھی ہوئے، آن دی طاقت بھی ہے، گھر والے نو راشن اور خرچہ دین دا وہ طاقت بھی اللہ نے دیتی، اس دے باوجود وہ اللہ دے گھر دی زیارت نہیں کرتا۔ امریکہ جانا ہے دوڑ دوڑ کے، برطانیہ جانا ہے دوڑ دوڑ کے، ہر ملک دے اندر جانا ہے دوڑ دوڑ کے، آکے لوگوں نے دسنا ہے فلاں ملک بھی ویکھیا، فلاں ملک بھی ویکھیا، فلاں بھی ویکھیا، فلاں بھی ویکھیا، فلاں بھی ویکھیا، بڑا مالدار ہاں۔ تو مالدار تے ہیں، تو سارے ملک ویکھے نے، جس رب نے تنو اتنی طاقت تے مال دیتا ہے، اس مال نو خرچ کر کے عہدہ کر بھی ویکھے ہی، جیڑا گھر ویکھنا تیرے تے اللہ نے فرض قرار دے دیتا ہے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ، اور ایسے لوگ جڑے جان بجھ کے استطاعت دے باوجود، طاقت دے باوجود اللہ دے گھر دی زیارت نہ کرن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی جنوں اللہ نے اپنے گھر وچ آن دی طاقت تے استطاعت دیتی ہے، اس دے باوجود وہ نہ آئے، نہ اللہ دے گھر دا حج کرے، میری سرکار فرمایا یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، اللہ نو اس دی کوئی پرواہ، اللہ نو او دی بولو کوئی پرواہ نہیں، جڑا صاحب استطاعت ہے، طاقت بھی ہے، آن جان دی طاقت ہے، اس دے باوجود اللہ دے گھر دی زیارت نہ کرے، حج نہ کرے، میری سرکار فرمایا نصرانی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، اللہ نو اے دی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات دی وقار حج جڑے جا کے اپڑ کے کر دینے، اپنی اکھنال زیارتاں کر دینے، انہاں واسطے تے اتنا ثواب ہے، اللہ دی عزت دی قسمیں قرآن دے اندر لکھے آئے، اگر بندہ حج دی نیت نال گھروں نکلے، رستے وچ مر جائے، اپڑ نہ سکے، مر کے جڑا اس دا کام ادھورا سی، او دی نیت دی وجہ تو اللہ پورا کر دینا ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اس نو حج دا ثواب بھی عطا فرماندا ہے اور اللہ اس دی مغفرت بھی فرما دیتا ہے، نیت دی وجہ تو بولو
نیت اچھی دی وجہ تو پیر باہو نے فرمایا سی رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہ دیاں اچھیاں ہو. اس حوالے نال آخری گل سن لو ہے بہت طویل ہے لیکن میں اس نو شارٹ ہی کراں گا. بغداد شہر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شہر دے اندر ایک حضور دا سچا عاشق رہندا سی. ہے ماڑا سی ہے غریب سی دہاڑی کر کے سچی روزی لیا کے بچیاں نو کھواندا سی پھر اس تے بھی حصے کردا سی. انہاں پیسے دے حصے کردا سی اے حصہ انہاں نال میں اپنی بیٹیاں دی شادی کراں گا. اے حصہ اے خرچ کر کے میں اپنے بیٹے نو کوئی نوکری دلواواں گا. اے حصہ اگر میری بیوی بیمار ہے تو میں اس نو دوائی لے کے دیاں گا. اے حصہ اے میں اللہ دراتے خرچ کراں گا. اے حصہ میں اس نو تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اللہ دے گھر دی زیارت کراں گا. حضرات دی وقار دن بیتے جا رہے ہیں وہ پیسے جمع کردہ ہے پیا دینار جمع کردہ ہے. حضرات دی وقار جمع کردیاں 500 دینار انہیں جمع کر لیں. اس طور دے اندر 500 دینار الحج ہو جاندہ سی. 500 دینار جمع ہو گئے جدے کول بھی کھلوندہ ہے آندہ پیسے جمع ہو گئے نے. اور میں اللہ دا گھر بھی بیکھنا ہے اپنے آقا دا در بھی بیکھنا ہے. لوکی آندے نے کیڑیاں گلاں کرنا ہے کردہ مزدوریاں ہیں تو سچی کر کے لے کے ہونا ہے تے گل اللہ دے گھر دی کرنا ہے تے نبی دے در دی کرنا ہے. وہ لوکاں نے گلاں کرنیاں تے انہیں رونا لوکاں مذاق کرنا تے انہیں رونا. اس کہنا میں ہے تے ماڑا لیکن میرے ارادے تے ماڑے نہیں. میں ماڑا ضرور ہے لیکن میرے ارادے مضبوط نے. لوکاں گلاں کرنیاں تے انہیں رونا تے انہیں اس انداز چی جواب دینا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے جنہاں نو امید ہو تے کہہ لو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. ان کی جب ہوگی مدینے ہم بھی جائیں. وقار لوگ کی گلنا کر دینے او سیندہ لوگ کی مذاق کر دینے برداشت کر دے. اپنے گھر کے اندر جدو آ جاندہ ہے جدو رات ہو جاندی ہے جدو نماز عشاء ادا کر دے سرکار دے مدینے علمو کر کے درود و سلام پڑھ دے آندہ میں بھی جاواں گا سونیا ایک دن تیری بارگاہ دے اندر آواں گا. پھر دل چ خیال کر دے کتھے اللہ دا محبوب ہے کتھے میں کتھے او سونا کتھے میں کو جی. حضرات دی وقار پیر باہو نے ترجمانی کی تھی کہ میں کو جی. ایک بار یار سجاد چوکے کیا دو سبحان اللہ. اللہ دی قسم ہے منو ٹائم دا پتہ ہے منو یاد ہے منو احساس ہے توڑا بھی توڑی مصروفیت دا بھی احساس ہے میں جلدی جلدی کام مکمل کرنا لگا. حضرات دی وقار پیر باہو نے فرمایا میں کو جی میرا دل پر سونا مکی کن اسلو باوا بڑھتا نہیں ویڑے میرے اللہ دی
قسم ہے مینوں کوئی لالچ نہیں، او لوگوں منبر رسول دی قسم ہے مینوں اے کوئی لالچ نہیں۔ آج میرے سامنے کیمرہ لگیا ہے، میں 3 گھنٹے دا یا 2 گھنٹے دا خطاب کراں، اللہ دی قسم ہے اس مسجد دے اندر تے پہلی باری لگیا ہے، اے فقیر کیمرے دے سامنے روزانہ ہی بیان کردا ہے، میں پھر لالچ کیوں کرنا ہے؟ حضرات دی وقار میں تے چاہنا میں گل تھوڑی جی مکمل کر لیا۔ اے عاشق بڑی دور تو محبت لے کے آئے، انہاں دی محبتاں دا محبت نال ہی جواب دیا۔ او عاشق رسول پیرے پاؤ دی زبان وچ کہندا ہونا ہے، بیڑے میرے او وڑدا لگی لکھ وسیلے پاوا اے ہوئی فکر ہمیشہ رہ سی باہو کتے رون دیا نا مر جاواں حضرات دی وقار پورے اختصار نال روزانہ گلہ کردا ہے، روزانہ سوندا ہے، رو کے سو جاندا ہے۔ دن گزر دے جا رہے ہیں، موسم مدینے جان دا آ گیا ہے، لوکاں بھی زیارتاں تیاریاں کیتیاں، اے بھی تیاریاں پیا کردا ہے۔ 500 دینار لے کے مارکیٹ چلا گیا، چل کے شاپنگ کریے، خریدو فروخت کر کے آئیے، جو چاہیے خرید کے آئیے۔ حضرات دی وقار جدو بازار وچ گیا ہے، 500 دینار نال لے کے گیا ہے، اکھاں دے اندر خوشی دی چمک ہے، چہرہ تر و تازہ ہے۔ جدو بازار دے اندر گیا ویکھیا ایک برقع پوش خاتون، اس نے جدو بابے نو ویکھیا آندی ہے وے بابا میری گل سن لے، میں او دی دوتریاں جدا سارا زمانہ کلمہ پڑھدا ہے، دی نواسیاں جدا سارا زمانہ کلمہ پڑھدا ہے، میریاں رگاں دے اندر حیدر خرار دا خون ہے، میریاں رگاں دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا دا شیر ہے۔ وے بابا میں کوئی منگدی نہیں، میں منگدی نہیں، میں تیرے کول کچھ بھی نہیں منگدی، میں ہاتھ نہیں پھیلاندی۔ وے بابا ساڑھے تے زکاة حرام، ساڑھے اتے صدقہ حرام، اسا لوکاں دے مال دی میل نہیں کھاندے۔ وے بابا میریاں جوان بٹیاں نے جڑیاں کچھ دنہ تو بکھیاں نے، ساڑھے گھر دے اندر پھاکے نے، میریاں بیٹیاں بکھیاں نے۔ بے بابا میں کوئی سوال نہیں کر دی، صرف اے جانیاں سید زادیاں رسول دی بیٹیاں، یہ کوئی صدقہ سمجھ کے نہیں، تحفہ دے کے ہدیہ سمجھ کے کچھ دینا چاہے، میری خدمت کر سکنا ہے۔ اس باپے نے جدو سید زادی دیاں گلہ سنیاں، حضرات دی وقار او 500 دینار لیا ہے، اس بی بی دے ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس بی بی دے ہاتھ 500 دینار رکھ دیتا ہے، واپس روندہ روندہ گھر چلا گیا۔ لوگی حاجتے چلے گئے نے، پچھن والے پچھ دینے تیری بھی تیاری سی، تیرا بھی خیال سی، اور تو کیوں نہیں جاندہ؟ کوئی گلہ کر دینے اور رو کے چپ کر جاندہ ہے۔ لوگ چلے گئے نے، پھر واپس آ گئے نے، دل میں خیال آیا کافلے واپس آ رہے نے، میں حج کرانتے نہیں گیا، کوئی گل نہیں، کم از کم حاجیہ دی زیارت کر لا۔ طویل واقعہ بڑے اختصار نال حضرات دی وقار پہ پڑھنا۔ او بغداد دی سرزمین تے آ گیا، کافلے آ کے رکے، او زیارت کرنا لگ پیا، جڑے حاجی نو اگے ہو کے ملدا ہے، حج دی مبارک دیندا ہے، اوہی حاجی جپی پا لیندا ہے، آندا بابا تینوں بھی حج دی مبارک ہوئے۔
بابا تینوں بھی حج دی مبارک ہوئے. وہ آندہ میں تے گیا نہیں, دوجے نو مبارک دیندہ ہے. وہ جپی پا کے بابے نو مبارک دیندہ ہے. حتیٰ کہ جڑے جڑے حاجی نو مبارک دین واسطے اگے ودے آئے, اس حاجی نے جپا ماریا نالے حج دی مبارک دیتی. اور روندہ روندہ گھر آیا, حضرات دی وقار عشاء دی نماز پڑھی, روندہ روندہ سو گیا. میں تے حج تے گیا نہیں, لوکی میں نو مبارکہ حج دیا دیندے نے. پتنی اس دے وچ کی حکمت ہے, حضرات دی وقار عشاء دی نماز پڑھیے و دستور دے مطابق سرکار دی ذات درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو گیا ہے. جدو ادھی رات گزری, آنکھ بند ہوئی ہے, قسمت جاگ پئی, دل دی آنکھ کھلی ہے, مدینے والا آ گیا ہے. حضرات دی وقار توجہ کرو, میری سرکار تشریف لے کے ہے. سرکار فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی سونے حج تے جانا چاہنا سا, ساری زندگی پیسے جمع کردا رہا, کسے وجہ تو جا نہیں سکیا. لیکن جدو حاجی واپس آئے نے, میں زیارت کرن واسطے گیا. ہر حاجی میں نو مبارک دیندہ ہے, حاجی صاحب تنو حج دی مبارک ہوئے. سونے میں فکر کرن لگ پیا, میں تے حج تے گیا نہیں, اے میں نو مبارکہ کیوں دیندے لے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میں تینو دسنا تینو مبارکہ کیوں دیندے نے؟ آقا وجہ کی ہے؟ میری سرکار فرمایا, میری بیٹی نے اپنے گھر دا ماجرا بیان کیتا, تیرے کل برداشت نہ ہویا, تو ساڑی بیٹی دی خدمت کی تھی. فرمایا گنبد خضرہ دے اندر میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی, مولا جتنے بھی حاجی آئے نے انہاں دے حج بھی قبول کر لے, جیڑا نہیں آ سکیا او دا گھر بیٹھے دا حج قبول کر لے. سرکار فرمایا دی وجہ ہے, جدو میں دعا کی تھی اللہ قبول کی تھی. اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل دے اندر پیدا کیا. اللہ نے حکم دیتا, تیری ڈیوٹی ہے, تو میرے گھر دی زیارت کرنی ہے, تو حج کرنا ہے. اور تیری شکل دا فرشتہ حج کردا سی, کہ جدوں کعبے سن وہ اتھے موجود سی, جدوں زمزم پیندے سن اتھے موجود سی, جدوں حجر اسود نو بوسے دیندے سن وہ فرشتہ اتھے موجود سی, جدوں صفا مروہ دے درمیان صحیح کردے سن وہ فرشتہ اتھے بھی موجود سی, جدوں میدان عرفات وچ گئے نے وہ اتھے بھی موجود سی, جدوں کنکریاں مار دے رہنے وہ اتھے بھی موجود سی, جدوں مزدلفہ وچ گئے نے وہ اتھے بھی موجود سی, جدوں منہ وچ گئے نے وہ اتھے بھی موجود سی. رب کائنات نے فرمایا, فرشتے تیری ڈیوٹی ہے, ہر سال تو حج کرنا ہے, حج تو کرے گا, ثواب اسانو کر بیٹھے نو دے آگے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. حضرات دی وقار بڑی مہربانی, جس محبت نال آپ حضرات نے سماعت کیتا, اللہ تعالیٰ توڑی محبت قبول فرمائے. گفتگو دے آخر دیتے ایک باری میرے نال ضرور پڑھنا ہے. جرم مک جاندے زم زم پیتیاں. پوری گفتگو دے دوران کسے شیر تے بھی جس بندے نے ہاتھ نہیں چکیا, مہربانی ہن اندر والے باہر والے سارے اس نیت نال کہ اللہ سانو آب زمزم پینا نصیب فرمائے. ایک باری ہاتھ چوک کے آکھو, جرم مک جاندے زم زم پیتیاں, جرم مک جاندے زم زم پیتیاں, جرم مک جاندے زم زم پیتیاں. کعبۃ اللہ کی ہاتھوں کے کعبۃ اللہ کی زیارت کیتیاں, کعبۃ اللہ کی زیارت کیتیاں. میرا پڑھے آپ حضرات اس میں اللہ قبول فرمائے, بخش دیندہ ہے.
جدے واسطے دعا کرتا ہے اللہ انہوں بھی بولو اچھی بولو اللہ انہوں بھی بخش دیندہ ہے اللہ اکبر اے انعام حاجی دا خوش بخت نے نا وہ لوگ جنہوں اللہ نے پیسہ دیتا جنہوں اللہ نے طاقت دیتی توفیق دیتی وہ اللہ دی توفیق نال اس دے گھر دی زیارت کر گیا کیونکہ اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا جنہوں اللہ نے استطاعت بخشی وہ چلے جاندے ہیں بد نصیب نے وہ لوگ جنہوں اللہ نے طاقت بھی دیتی ہوئے مال بھی دیتا ہے زر بھی دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے جان دی طاقت بھی ہوئے آن دی طاقت بھی ہے گھر والے نو راشن اور خرچہ دین دا وہ طاقت بھی اللہ نے دیتی اس دے باوجود وہ اللہ دے گھر دی زیارت نہیں کرتا امریکہ جانا ہے دوڑ کے برطانیہ جانا ہے دوڑ کے ہر ملک دے اندر جانا ہے دوڑ کے آکے لوگوں نے دسنا ہے فلاں ملک بھی ویکھیا فلاں ملک بھی ویکھیا فلاں بھی ویکھیا فلاں بھی ویکھیا فلاں بھی ویکھیا بڑا مالدار ہاں تو مالدار تے ہیں تو سارے ملک ویکھے نے جس رب نے تنو اتنی طاقت تے مال دیتا ہے اس مال نو خرچ کر کے اودا کر بھی ویکھے ہی جیڑا گھر ویکھنا تیرے تے اللہ نے فرض قرار دے دیتا ہے خوش نصیب نے وہ لوگ اور ایسے لوگ جڑے جان بجھ کے استطاعت دے باوجود طاقت دے باوجود اللہ دے گھر دی زیارت نہ کرن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی جنوں اللہ نے اپنے گھر وچ آن دی طاقت دے استطاعت دیتی ہے اس دے باوجود وہ نہ آئے نہ اللہ دے گھر دا حج کرے میری سرکار فرمایا یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے اللہ نو اس دی کوئی پرواہ اللہ نو وہ دی بولو کوئی پرواہ نہیں جڑا صاحب استطاعت ہے طاقت بھی ہے آن جان دی طاقت ہے اس دے باوجود اللہ دے گھر دی زیارت نہ کرے حج نہ کرے میری سرکار فرمایا نصرانی ہو کے مرے یہودی ہو کے مرے اللہ نو اے دی کوئی پرواہ نہیں حضرات دی وقار حج جڑے جا کے اپڑ کے کر دینے اپنی اکھنال زیارتاں کر دینے انہاں واسطے تے اتنا ثواب ہے اللہ دی عزت دی قسمیں قرآن دے اندر لکھے آئے اگر بندہ حج دی نیت نال گھروں نکلے رستے وچ مر جائے اپڑ نہ سکے مر کے جڑا اس دا کام ادھورا سی او دی نیت دی وجہ تو اللہ پورا کر دینا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ اس نو حج دا ثواب بھی عطا فرماندا ہے اور اللہ اس دی مغفرت بھی فرماندا ہے نیت دی وجہ تو بولو نیت اچھی دی وجہ تو ہائے ہائے پیرے باہو نے فرمایا سی رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو اس حوالے نال آخری گل سن لو ہے بہت طویل ہے لیکن میں اس نو شارٹ کراں گا بغداد شہر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شہر دے اندر ایک حضور دا سچا عاشق رہندا سی ہے ماڑا سی ہے غریب سی دہاڑی کر کے سچی روزی لیا کے بچیاں نو کھواندا سی پھر اس تے بھی حصے کردا سی انہاں پیسے دے حصے کردا سی اے حصہ انہاں نال میں اپنی بیٹیاں دی شادی کراں گا اے حصہ اے خرچ کر کے میں اپنے بیٹے نو کوئی نوکری دلواواں گا اے حصہ اگر میری بیوی بیمار ہے تو میں اس نو دوائی لے کے دیاں گا اے حصہ اے میں اللہ دراتے خرچ کراں گا اے حصہ میں اس نو تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اللہ دے گھر دی زیارت کراں گا حضرات دی وقار دن بیتے جا رہے ہیں وہ پیسے جمع کردہ ہے پیا دینار جمع کردہ ہے حضرات دی وقار جمع کردیاں 500 دینار انہیں جمع کر لیں اس طور دے اندر 500 دینار الحج ہو جاندہ سی 500 دینار جمع ہو گئے جدے کول بھی کھلوندہ ہے آندہ پیسے جمع ہو گئے نے اور میں اللہ دا گھر بھی بیکھنا ہے اپنے آقا دا در بھی بیکھنا ہے لوکی آندے نے کیڑیاں گلنا کرنا ہے کردہ مزدوریاں ہے تو سچی کر کے لے کے ہونا ہے تے گل اللہ دے گھر دی کرنا ہے تے نبی دے در دی کرنا ہے وہ لوکاں نے گلنا کرنی ہے تے انہیں رونا لوکاں مذاق کرنا تے انہیں رونا اس کہنا میں ہے تے ماڑا لیکن میرے ارادے تے ماڑے نہیں میں ماڑا ضرور ہے لیکن میرے ارادے مضبوط نے لوکاں گلنا کرنیاں تے انہیں رونا تے انہیں اس انداز چی جواب دینا بڑی امید ہے
سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے جنہاں نو امید ہو تے کہہ لو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے ان کی نظر جب ہوگی مدینے ہم بھی جائیں وقار لوگ کی گلنا کر دینے ہو سہندہ لوگ کی مذاق کر دینے برداشت کر دے اپنے گھر کے اندر جدو آ جاندہ ہے جدو رات ہو جاندی ہے جدو نماز عشاء ادا کر دے سرکار دے مدینے علمو کر کے درود و سلام پڑھ دے آندہ میں بھی جاواں گا سونیا ایک دن تیری بارگاہ دے اندر آواں گا پھر دل چ خیال کر دے کتھے اللہ دا محبوب ہے کتھے میں کتھے او سونا کتھے میں کو جی حضرات دی وقار پیرے باہو نے ترجمانی کی تھی کہ میں کو جی ایک بار یار سجاد چوکے کہا دو سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے منو ٹائم دا پتہ ہے منو یاد ہے منو احساس ہے توڑی مصروفیت دا بھی احساس ہے میں جلدی جلدی کام مکمل کرنا لگا حضرات دی وقار پیرے باہو نے فرمایا میں کو جی میرا دل پر سونا مکی کن اسلو باوا نام سونی تے گن پلے مکی کن یار مناوا بیڑے میرے او بڑھتا نہیں بیڑے میں تے چاہنا میں گل تھوڑی جی مکمل کر لیا اے عاشق بڑی دور تو محبت لے کے آئے انہاں دی محبتاں دا محبت نالی جواب دیا او عاشق رسول پیرے پاؤ دی زبان وچ کہندا ہونا ہے بیڑے میرے او وڑدا لگی لکھ وسیلے پاوا اے ہوئی فکر ہمیشہ رہسی باہو کتے رون دیا نا مر جاواں لوگ دیا گلنا سن دائے حضرات دی وقار پورے اختصار نال روزانہ گلہ کردہ ہے روزانہ سوندہ ہے رو کے سو جاندہ ہے دن گزر دے جا رہے ہیں موسم مدینے جاندہ آگیا ہے لوگ کبھی زیارتاں تیاریاں کی دیاں اے بھی تیاریاں پیا کردہ ہے 500 دینار لے کے مارکیٹ چلا گیا چل کے شاپنگ کریے خریدو فروخت کر کے آئیے جو چاہیے دے خرید کے آئیے حضرات دی وقار جدو بازار بچ گیا ہے 500 دینار نہ لے کے گیا ہے اکھاں دے اندر خوشی دی چمک ہے چہرہ ترو تازہ ہے جدو بازار دے اندر گیا ویکھیا ایک برکا پوش خاتون اس نے جدو باپے نو ویکھیا آندیے وے بابا میری گل سن لے میں او دی دوتریاں جدہ سارا زمانہ کلمہ پڑھ دائے
واسیاں جدا سارا زمانہ کلمہ پڑھدا ہے میریاں رگاں دے اندر حیدر خرار دا خون ہے میریاں رگاں دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا دا شیر ہے وے بابا میں کوئی منگدی نہیں میں منگدی نہیں میں تیرے کول کچھ بھی نہیں منگدی میں ہاتھ نہیں پھیلاندی وے بابا ساڈے تے زکات حرام ساڈے اوتے صدقہ حرام اسا لوکاں دے مال دی میل نہیں کھاندے وے بابا میریاں جوان بٹیاں نے جڑیاں کچھ دنوں تو بکھیاں نے ساڈے گھر دے اندر فاقے نے میریاں بیٹیاں بکھیاں نے وے بابا میں کوئی سوال نہیں کر دی صرف اے جانیاں سید زادیاں رسول دی بیٹیاں جے کوئی صدقہ سمجھ کے نہیں تحفہ دے کے ہدیہ سمجھ کے کچھ دینا چاہے میری خدمت کر سکنا ہے اس بابے نے جدوں سید زادی دیاں گلاں سنیاں حضرات دی وقار او 500 دینار لے آئے اس بی بی دے ہاتھ رکھ دیتا ہے اس بی بی دے ہاتھ 500 دینار رکھ دیتا ہے واپس روندہ روندہ گھر چلا گیا لوگی حاجتے چلے گئے نے پوچھن والے پوچھ دینے تیری بھی تیاری سی تیرا بھی خیال سی اور تو کیوں نہیں جاندہ کوئی گلہ کر دینے اور رو کے چپ کر جاندہ ہے لوگ چلے گئے نے پھر واپس آ گئے نے دل میں خیال آیا کافلے واپس آ رہے نے میں حج کرانتے نہیں گیا کوئی گل نہیں کم از کم حاجیہ دی زیارت کر لا طویل واقعہ بڑے اختصار نال حضرات دی وقار پہ پڑھنا او بغداد دی سرزمین تے آ گیا کافلے آ کے رکے او زیارت کرنا لگ پیا جڑے حاجی نو اگے ہو کے ملدا ہے حج دی مبارک دیندا ہے اوہی حاجی جپی پا لیندا ہے آندا بابا تینوں بھی حج دی مبارک ہوئے بابا تینوں بھی حج دی مبارک ہوئے وہ آندہ میں تے گیا نہیں دوجے نو مبارک دیندہ ہے وہ جپی پا کے بابے نو مبارک دیندہ ہے حتیٰ کہ جڑے جڑے حاجی نو مبارک دین واسطے اگے ودے آئے اس حاجی نے جپا ماریا نلے حج دی مبارک دیتی اور روندہ روندہ گھر آیا حضرات دی وقار عشاء دی نماز پڑھی روندہ روندہ سو گیا میں تے حج تے گیا نہیں لوکی منو مبارکہ حج دیا دیندے نے پتنی اس دے وچ کی حکمت حضرات دی وقار عشاء دی نماز پڑھئے و دستور دے مطابق سرکار دی ذات درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو گیا ہے جدو ادھی رات گزری آنکھ بند ہوئیے قسمت جاگ پئی دل دی آنکھ کھلیے مدینے والا آ گیا ہے حضرات دی وقار توجہ کرو میری سرکار تشریف لے کے ہے سرکار فرمایا کیوں رونا ہے آج کیتی سونے حج تے جانا چاہنا سا ساری زندگی پیسے جمع کردا رہا کسے وجہ تو جا نہیں سکیا لیکن جدو حاجی واپس آئے نے میں زیارت کرن واسطے گیا ہر حاجی میں نو مبارک دیندہ ہے حاجی صاحب تنو حج دی مبارک ہوئے سونے میں فکر کرن لگ پیا میں تے حج تے گیا نہیں اے میں نو مبارکہ کیوں دیندے لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میں تینو دسنا تینو مبارکہ کیوں دیندے نے آقا وجہ کیے میری سرکار فرمایا میری بیٹی نے اپنے گھر دا ماجرا بیان کیتا تیرے کل برداشت نہ ہویا تو ساڑی بیٹی دی خدمت کی تھی فرمایا گنبد خضرہ دے اندر میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا جتنے بھی حاجی آئے نے انہا دے حج بھی قبول کر لائے جیڑا نہیں آ سکیا او دا کر بیٹھے دا حج قبول کر لائے سرکار فرمایا دی وجہ ہے جدو میں دعا کی تھی اللہ قبول کی تھی اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل دے اندر پیدا اللہ نے حکم دیتا تیری ڈیوٹی ہے تو میرے گھر دی زیارت کرنی ہے
تو حج کرنا ہے وہ تیری شکل دا فرشتہ حج کردا سی کہ جدوں کعبے سن وہ اتھے موجود سی جدوں زمزم پیندے سن اتھے موجود سی جدوں حجر اسود نو بوسے دیندے سن وہ فرشتہ اتھے موجود سی جدوں صفا مروہ دے درمیان صحیح کردے سن وہ فرشتہ اتھے بھی موجود سی جدوں میدان عرفات وچ گئے نے وہ اتھے بھی موجود سی جدوں کنکریاں مار دے رہے نے وہ اتھے بھی موجود سی جدوں مزدلفہ وچ گئے نے وہ اتھے بھی موجود سی جدوں منہ وچ گئے نے وہ اتھے بھی موجود سی رب کائنات نے فرمایا فرشتے تیری ڈیوٹی ہے وے ہر سال تو حج کرنا ہے حج تو کرے گا ثواب اسانو کر بیٹھے نو دے آگے نیت ٹھیک ہونی چاہیے حضرات دی وقار بڑی مہربانی جس محبت نال آپ حضرات نے سماعت کیتا اللہ تعالیٰ توڑی محبت قبول فرمائے گفتگو دے آخر دیتے ایک باری میرے نال ضرور پڑھنا ہے جرم مک جاندے زم زم پیتیا پوری گفتگو دے دوران کسے شیر تے بھی جس بندے نے ہاتھ نہیں چکیا مہربانی ہن اندر والے باہر والے سارے اس نیت نال کہ اللہ سانو آب زمزم پینا نصیب فرمائے ایک باری ہاتھ چوک کے آکھو جرم مک جاندے نے زم زم پیتیا جرم مک جاندے نے زم زم پیتیا جرم مک جاندے نے زم زم پیتیا کعبۃ اللہ کی آجو کے کعبۃ اللہ کی زیارت کیتیا کعبۃ اللہ کی زیارت کیتیا میرا پڑھے آپ حضرات اس میں اللہ قبول فرمائے